صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج جنرل ایتھکس ایک بہت بڑا ٹاپک ہے اور بہت سے سب ٹاپکس اس کے تحت ڈسکس کیے جاتے ہیں۔ حسد، چغلی، غیبت، رواداری، محبت، پیار، حسن اخلاق۔ In Islam, all these things are not only words written in lexicon. یہ سب محض لغت میں لکھے ہوئے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ دین اسلام انفرادی، اجتماعی، معاشرتی لحاظ سے ان تمام چیزوں کے مکمل احکامات بیان کرتا ہے۔ ان کے اثرات ذاتی اور اجتماعی زندگی پر کیا ہوتے ہیں، ہائی لائٹ کیا ہے ان کو۔ سزا اور جزا کا، ریوارڈ اور پینلٹی کا پورا سسٹم ہے۔ اور آج ہیومن ریسورس مینجمنٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے بڑی ڈرائیونگ فورس ایک انسان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، کسی کام کے لیے گیئر اپ کرنے کے لیے، تیار کرنے کے لیے، وہ یہ ریوارڈ اور پینلٹی ہی ہے کہ فلاں کام کرو گے یا فلاں کام نہیں کرو گے تو یہ فائدہ ہوگا، یا فلاں کام کرو گے فلاں کام نہیں کرو گے تو یہ نقصان ہوگا۔ اور بزرگان دین کی سیرت سے بھی ہمیں یہ ملتا ہے کہ مثلا کسی کو نماز کی ترغیب دلانی ہے تو کیا کیا جائے، اس کو نماز کے فوائد بتائے جائیں، نماز پڑھنے کا ثواب بتایا جائے اور نماز نہ پڑھنے کے نقصانات بتائے جائیں۔ اس سے انسانی طبیعت اس پرٹیکولر ایکٹیویٹی کی طرف مائل ہوتی ہے۔ اور پھر اسلام دین فطرت ہے، رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دامن رحمت سے برستی ہوئی پھولوں کی برسات ہے، اور جو کوئی بھی ان زرعی اصولوں پر عمل کرے گا اس کو فائدہ ضرور ہوگا، چاہے فقط دنیا ہی میں کیوں نہ ہو۔ اور اب ایک بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ انسانی زندگی میں، اور وہ ہے پنکچویلٹی، پابندی وقت۔ اٹس اے ویری امپورٹنٹ ٹریٹ، ایکولی گڈ فار آل ہیومنز، بہت بہت اہم ہے۔ اور دین اسلام کی بنیادی اور اہم عبادات سے بھی ہمیں وقت کی پابندی کا درس ملتا ہے۔ دیکھیے، فلائٹ لیٹ ہو جاتی ہے، ٹرینز بھی لیٹ ہو جاتی ہیں، میٹنگز ڈیلے ہو جاتی ہیں، فنکشنز بھی لیٹ ہو جاتے ہیں، لیکن ذرا ایک بات یہ سوچئے کہ نماز کا جو ٹائم اناؤنسڈ ہوتا ہے، جس کا اعلان ہوا ہوتا ہے، کیا کبھی با جماعت نماز اس سے لیٹ ہوئی؟ ایون اے سنگل سیکنڈ پرسیشن از آبزروڈ۔ اب ایک سیکنڈ کے حوالے سے بھی احتیاط کی جاتی ہے۔ ہاں، کبھی ہو بھی جاتا ہے، بٹ اٹس ریئرسٹ آف ریئر، یہ بہت شاذ و نادر ہے۔ اور واقعی یاد کیجئے کہ آپ کے محلے کی مسجد میں جہاں آپ ریگولر نماز پڑھتے ہیں وہاں وقت کی پابندی کیسی ہوتی ہے۔ روزے میں بھی وقت کی پابندی کا درس دیا جاتا ہے۔ سحری میں اگر آپ کچھ دیر لیٹ ہو جائیں یا افطاری کچھ دیر پہلے کر لیں تو سارے دن کی بھوک اور پیاس وہ روزہ نہیں کہلائے گا۔ حج، ایک خاص وقت میں میدان عرفات میں موجود ہونا اور پھر وہاں سے ٹریولنگ، اتنے تھوڑے عرصے میں اتنی میسو ہیومن موبیلٹی، یعنی لاکھوں لاکھ مسلمانوں کا وہاں سے جانا، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، اس کی مثال نہیں ملتی۔ اب دیکھیے، دن میں 24 گھنٹے ہیں۔ بزرگان دین، یہ انفاس قدسیہ اور ریئل ہیروز، بظاہر یہ بھی اپنے معمولات ان 24 گھنٹوں میں سر انجام دیتے تھے، اور ہم سب کے پاس بھی 24 گھنٹے ہیں۔ جو بھی دنیا میں آیا سانسوں کا، وقت کا ایک خاص کوٹا لے کر آیا، اور جب وہ ختم ہو جائے گا، ایکسپائر ہو جائے گا، تو دنیا سے جانا ہوگا۔ So whenever you are spending time with someone or doing something, remember it will never come back۔ جب بھی آپ کوئی کام کریں یا کسی کے ساتھ وقت گزاریں تو یاد رکھیں آپ اس کو وہ قیمتی چیز دے رہے ہیں جو اب آپ کے پاس واپس نہیں آئے گی۔ ہر سانس، ہر لمحہ بہت قیمتی ہے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے وقت کی اہمیت کے حوالے سے ہماری بڑی تربیت فرمائی۔ آپ کی حیات طیبہ کو دیکھتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ کس طریقے سے الحمدللہ آپ وقت کی پابندی فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہر وقت کے لیے کام، اور ہر کام کے لیے وقت ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کرنے کے کام کرو ورنہ نہ کرنے کے کاموں میں پڑ جاؤ گے۔ تو ہر وہ انسان ہم دیکھتے ہیں دنیا میں جسے کوئی مقام ملا، گو تھرو ہز انٹائر لائف ہسٹری، اس کی زندگی کو دیکھیے، you will find this quality in common۔ پنکچویلٹی، وقت کی پابندی اس میں ضرور ہوگی۔ تو سب سے سونا، سب سے پیارا، سب سے کریڈیبل ہمارا دین اسلام۔ What we lack is the practicing aspect
عمل بہت ضروری ہے، لیکن یہ عمل فائدہ کب دے گا؟ جب علم ہوگا۔ تو علم دین حاصل کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے مشکبار مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ برائٹ فیوچر یعنی روشن مستقبل کی تو سارے بات کرتے ہیں، لیکن برائٹ ویز، اس روشن مستقبل کو حاصل کرنے کے لیے روشن راہیں بھی تو اختیار کیجئے۔ دعوت اسلامی علم دین کی ترویج و اشاعت کی مدنی تحریک ہے۔ جامعۃ المدینہ، دار المدینہ، مدرسۃ المدینہ، آن لائن سسٹم ہے ٹیچنگ کا ہمارے